26 दिन کا تقریباً وہ دھرنا تھا، وہ وہاں مختلف ظاہر ہے لوگ وہاں پہنچے. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو مقاصد تھے وہ بھی اس طرح سے پورے نہیں ہوئے، تو آپ APC ہو گیا تھا سر آپ کیا سمجھتے سر 126 دن کے بعد 126 دن تک آپ وہاں رکے تب بھی اس طرح سے معاملات حل نہیں ہو سکے جو آپ کے مطالبات تھے. تو سر یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایک بڑی ایک پارٹی فائنل کال دیتی ہے کہ جی لڑنا ہے یا مرنا ہے، تو سر اس سے آگے کا کوئی رستہ ہے؟ اگر حکومت جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اپنی ریٹ قائم کرتی ہے، گرفتاری ہو جاتی ہے، قیادت گرفتار ہو جاتی ہے، تو سر کیا ہوگا؟ اتنی تعداد میں لوگ نکلیں گے 26 گھنٹے نہیں نکالے گی حکومت. اچھا، یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ 26 گھنٹے نہیں نکالے گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ نکل سکتے ہیں، آپ کیا میرے سمجھتے ہیں؟ خیال میں 7 لاکھ ہونا. اچھا 7 لاکھ لوگ نکلیں گے، بڑی خبر دے رہے ہیں سر. اگر 7 لاکھ لوگ نکل گئے تو بڑی بات ہے، لیکن مرمت صاحب نے کہا کہ وہ تو بلکہ انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ تک بھی نکل گیا تو ہم خان صاحب کو ریلیف ان کو پہنچا دیں گے. سر پی ٹی آئی کے جو گزشتہ جلسے وغیرہ ہوتے تھے، احتجاج ہوتے تھے سر، ایک آپ کہتے ہیں کہ مختلف پیغامات سامنے آتے تھے، ویڈیوز آتی تھی، مختلف جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے کارکنان کی سامنے چیزیں آتی تھی. تو اس بار سر وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، وہ جذبات، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے کیا وہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ تاحال علیمہ خانم کے اس میسج جو کنوے ہوا ہے اس پہ تو چلے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر بھی لوگ قیادت پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسی بات موجود ہے؟ ویڈیوز نہ آنے کا قیادت پہ ٹرسٹ کا کیا تعلق ہے؟ وہ ابھی بلڈ اپ جو ہے وہ انہوں نے سر سٹارٹ لوگ کیا ڈبل ہے. مائنڈیڈ ہوئے ہوئے ہیں نا کہ یہ نکلیں گے نہیں نکلیں گے، نہیں، قیادت پہنچے لوگ گی نہیں نکلیں پہنچے گے گی. تو قیادت جو ہے وہ پیچھے اس بار لوگ قیادت کریں گے، صحیح. قیادت پیچھے رہے گی. قیادت اس لوگوں کے ساتھ رہے گی، اور جو نہ ہوا وہ پھر لوگ اس کا بندوبست کر لیں گے. یہ بات جو ہے نا، جب عمران خان کی کال آتی ہے اور ورکرز کال لیتے ہیں تو پھر جو سارے بیچ والے لوگ ہیں ان کو یہ کرنا پڑتا ہے. وہ اگر مگر ifs اینڈ بٹس ختم ہو جاتے ہیں، کرنا ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھیے کہ ابھی بلڈ اپ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ 2 دن جلسہ اپنا ہوا ہے لوگوں کے جو انتظامات کے سلسلے میں ہی ہوئے، تو ابھی کوئی 8 دن ہے، 7 دن ہے، تو 4-5 دن پہلے، 3-4 دن پہلے شروع ہو سر جائے گا. امریکن جو کانگریس ہے انہوں نے بائیڈن کو خط لکھا ہے، آپ تک یہ خبر بھی پہنچی ہوگی کہ جو 9 مئی کے بعد جو لوگ اس میں جو بھی نام ہیں، خان صاحب ہیں، دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو رہائی ان کی ممکن کروائی جائے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ زلفی بخاری صاحب کی بھی ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی، تو سر پہلے یہ پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ بنا کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بات کریں، ان کا ایک درینہ تعلق ہے عمران خان، جس میں کھوسا صاحب نے بھی یہ بات، لطیف کھوسا صاحب نے بھی یہ بات کی. میں ان کا ذرا آپ کے ساتھ ریفرنس بھی شیئر کروں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب اس احتجاج کا کیا مقصد ہے؟ جب ٹرمپ صاحب صدر بن گئے، جیت گئے، تو وہ رہا اگر وہ کروانا چاہتے تو کروا سکتے تھے یا نہیں کروا سکتے تھے، لیکن سر پھر اس کے ساتھ ہی اس احتجاج کا جو کیا مقصد ہے؟ ڈومیسٹک افیئر ہے نا، یہ ان کی صدارت کا الیکٹ ہونے کا ہمارے جلسے جلوسے سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا اپنا ہی حکومت ہے، اپنا ملک ہے. ہم اپنے لوگوں سے یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو 47 کی حکومت ہے، 45 کی حکومت کے لوگ 47 کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جائیں، جو لوگوں کی چوائس ہے اس کو آپ الیکشن مینڈیٹ واپس کریں، 26 میں ترمیم رول بیک کریں، اور جو اسیران ہے سیاسی ان کو آپ باہر نکالیں. تو اپنے جو مطالبات ہیں وہ تو ادھر سے ہی ہوں گے نا جی. سر کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کوئی بھی ملک ہو وہ اپنا انفلوئنس کر کے کسی ملک کے سابق وزیر اعظم کو یا کوئی بھی عہدیدار ہو اسے رہا کروا سکتا ہے؟ اس حد تک انفلوئنس ہو سکتی ہے کسی ملک کی؟ بل کلنٹن نے نواز شریف کو نکلوایا تھا. نواز شریف صاحب کو کیسے نکلوایا تھا سر؟ تھوڑی سی یہ سنی. یہ مشرف صاحب والی جو ڈیل ہوئی تھی اپنا سعودیہ سے، وہ بل کلنٹن نے کروائی تھی. سر ڈیل سے آپ ایک بات سامنے آئی کہ کچھ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ خان صاحب کو یہاں سے باہر بھیجنے کا کوئی پروگرام بنایا گیا ہے. ایچ ایم سیٹی کی باتوں کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے. آگے چلے. مطلب اس میں کوئی صداقت آپ کو نظر نہیں آ رہی. شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کافی عرصے سے سر وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، تو کیا جذبات تھے ان کے اور کیا چیزیں انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی؟ اس حوالے سے بتائیے. شاہ صاحب بڑے پرعزم تھے. آج میری بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی مجھے مل کے ان کے ساتھ. بیٹی سے میں بھی گیا تھا تو وہ بھی آئے تھے وہاں پہ. انہوں نے وہاں پہ اپنے ریزالو کا اظہار کیا عمران خان کے ساتھ. انہوں نے کہا میں ہمیشہ سے کھڑا تھا، کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا. سیفر میں پہلے اڈیالہ میں پڑھا تھا، آپ کوٹ لکھپت میں 9 مئی میں لے گئے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سے وہاں پہ کھڑا رہا ہوں. اور انہوں نے تمام کارکنان کو، قیادت کو، عوام کو 24 نومبر کے احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دی. تو شاہ صاحب نے کی آج سے جو آج باڈی لینگویج تھی، عزم تھا، وہ بالکل اسی طرح سے جیسے 16 میں انہوں نے بڑی قربانی دی ہے. عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں جیل میں بات کرتے ہوئے
ان کا خصوصی ذکر بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت قربانی دی ہے اور وہ ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں شاہ صاحب کی قربانی کو. اور شاہ صاحب کے بارے میں جو افواہیں سازی چل رہی تھی ان کے خاندان کے بارے میں، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، بالکل غلط بات ہے. اور ان کو بھرپور اعتماد کا اظہار کیا عمران خان صاحب نے. زین قریشی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا کہ مطلب میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے. ویسے بات ہوئی آپ کی اس حوالے سے کہ زین قریشی کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے؟ نہیں، زین قریشی صاحب کے حوالے سے میری بات نہیں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ زین قریشی پہ لگنے والا الزام جو ہے اس کی صحت مشکوک ہے، اور وہ پارٹی میں کیونکہ ابھی انہوں نے کیا ہوا ہے معاملہ، تو آئی ہوپ کہ وہ وڈرا ہو جائے گا شو کاز نوٹس جلدی. بلکہ میں تو پارٹی سے یہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہوتے ہیں ان کو دل سے زیادہ دماغ سے، ٹھنڈے دماغ سے کرنا چاہیے. لوگوں پہ الزام لگ جاتے ہیں اور اگر وہ ثابت نہ ہو تو پھر بڑی سبکی ہوتی ہے جن کے اوپر الزام لگے بھی، کیونکہ ہمارے ملک میں پھر ایک تہمت لگ جاتی ہے، یا تو وہ تہمت ثابت ہو پھر تو علیحدہ بات ہے، اگر نہ ہو تو پھر زیادتی ہوتی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے دوبارہ سے میں ایک سوال کروں گا کہ کیا وہ سیاست میں، اسپیسیفکلی پوچھوں گا، سیاست میں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں اب چلنا شروع ہو گئی ہیں جب سے ذرا وہ اجلاس میں بیٹھی ہیں یا اس حوالے سے، کیونکہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے جب ان کی رہائی ہوئی تھی اس کے بعد وہ ظاہر ہے یہاں بنی گالہ سے وہ سیدھا کے پی کے ہاؤس چلی گئی تھی. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے سے یہ پلان تھا، پری پلان چیز تھی کہ اس طرح سے جلسہ ہونا ہے، احتجاج ہونا ہے، اور پھر آپ نے اس چیز کو کر کے لے کے چلنا ہے. تو کیا ایسی سر کوئی چیز موجود ہے؟ دیکھیے یہ پہلے سے تو پلان نہیں تھا. ٹھیک ہے. خان صاحب نے تو اچانک اناؤنس کیا، بی بی کا خود کیونکہ آ گیا اسٹیٹمنٹ. بی بی جو ہے بہت قابل خاتون ہیں، بہت دلیر خاتون ہیں، بہت باوقار خاتون ہیں. انہوں نے 9 مہینے کی جس طرح کی مشقت کاٹی ہے، جس طرح کی جیل کاٹی ہے، بڑی سختی سے جیل انہوں نے کاٹی ہے. صحیح ہے. تو اس جیل کو اگر آپ کہیں کہ یہ کس طرح کی جیل کاٹی، تو انہوں نے عام قیدیوں کی طرح کاٹی. بنی گالہ سے ادھر والنٹیئر کر رضاکارانہ طور پہ گئی، ان کو تو بنی گالہ رکھا گیا تھا. جو بھی ہے بنی گالہ مطلب جیل کی طرح، جیل کی صحبتیں تو فرق ہی ہوتا نا، اپنا گھر تھا. لیکن جو کہ وہاں پہ بھی ان کے اوپر کافی ظلم کیا گیا، لیکن وہ بڑی بہادری سے انہوں نے جیل کاٹی اور وہ خان صاحب کے لیے مضبوطی کا باعث بنی ہے. تو میں بی بی کو ظاہر ہے کچھ جیل میں ملاقاتیں ان سے رہیں جب وہ آتی تھیں، تو وہ بڑی توکل اللہ والی ہیں، بڑی اللہ کے اوپر اعتبار رکھنے والی. تو اکثر ہمیں بھی بڑا حوصلہ دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکالتا ہے، آپ کوشش جاری رکھیں. تو کیونکہ ججز کے آپ کو پتہ ہے عدالتوں بھی کمپرومائز جو ہے ساری بات تھی، لیکن وہ بڑی ہمت والی خاتون ہے. تو لیکن انہوں نے خود کیونکہ کہہ دیا کہ ان کی کوئی ڈیزائر نہیں، وہ صرف خان کا میسیج دے رہی ہیں، تو پھر اس کے اوپر پھر اس سے بڑھ کے تبصرہ کرنا تو نامناسب بات ہے.